اور آج ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات، تعلیمات، آپ کی عظمت اور آپ کا زہد و ورع اور آپ کا عشق رسول اور آپ کی انتظامی جو صلاحیتیں تھیں اور ایک بطور سربراہ مملکت، یہ سارے موضوعات پہ آج ہماری گفتگو ہوگی۔ مجھے یاد آتا ہے کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ جانشین سید ابرار کی باتیں کریں اور مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں، اور جن کی نظروں میں ہمیشہ جلوائے جانا رہا، عاشقوں کے قافلہ سالار کی باتیں کریں، اور راہ حق میں پیش جس نے سارا ساماں کر دیا، اس کے ذوق و جذبہ ایثار کی باتیں کریں، اور جن کی عظمت کی گواہی دی ہے خود قرآن نے، مصطفیٰ کے اس عظیم شاہکار کی باتیں کریں۔ آج ہم رونق بازار مصطفیٰ، حامل انوار مصطفیٰ، مظہر کردار مصطفیٰ، نکہت گلزار مصطفیٰ اور کشتہ دیدار مصطفیٰ، ساکن مزار مصطفیٰ، جانثار رسول، غم گسار رسول، وفادار رسول، رازدار رسول، فداکار رسول، یار غار اور یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج جو آپ کے فضائل ہیں ان پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی پاک، 32 قرآن حکیم کی آیات جن کی شان میں آئی ہیں، 300 احادیث مبارکہ میں ان کی عظمت اور ان کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ یہ وہ ہستی پاک ہے جن کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ستاروں سے بڑھ کے، آسمان کے ستاروں سے بڑھ کے سیدنا صدیق اکبر کی نیکیاں ہیں، اور ایک ارشاد فرمایا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر فاروق اعظم کی نیکیاں ہیں، اور صدیق اکبر کی ایک نیکی جو ہے وہ فاروق اعظم کی ساری نیکیوں کے برابر۔ پھر جنت کے جس دروازے سے چاہیں گے سیدنا صدیق اکبر اس سے داخل ہو جائیں گے۔ یہ وہ ہستی پاک ہے جن کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھے اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا اور پھر صدیق اکبر کو میرے نور سے پیدا کیا۔ صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، صدیق اکبر سے پوچھیں کیا یہ ہم سے راضی ہے۔ یہ وہ ہستی پاک سی جنہوں نے سب کچھ راہ خدا میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان کر دیا۔ اور وہ جو حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کی اگر عملی تفسیر دیکھنا ہو تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات میں ہمیں نظر آتی ہے۔ ناظرین کرام، ایام جاہلیت میں بھی کوئی ایسی برائی یا کوئی ایسا اخلاقی کوئی کمی جو تھی وہ سیدنا صدیق اکبر میں نہیں تھی۔ اس وقت بھی آپ اخلاق کے بلند ترین معیار پہ تھے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو فرمایا کہ 360 خصائل ہیں، اگر ان میں سے اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ کسی کی خیر چاہے، ایک وصف اس کو مل جائے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے، اور صدیق اکبر کو وہ 360 جو ہیں وہ خصائل، وہ خوبیاں، وہ عظمتیں، وہ رفتیں صدیق اکبر کی ذات پاک میں ہیں۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات پاک میں جن کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا تھا، یہ وہ ہستی پاک تھی جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان میری صورت میں بھی نہیں آ سکتا اور صدیق اکبر کی صورت میں بھی نہیں آ سکتا۔ اور جب ایک دفعہ جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میری امت کا حساب ہوگا؟ جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ سب کا حساب ہوگا سوائے صدیق اکبر کے، اور صدیق اکبر جب جنت میں جانے لگیں گے، ان کو اجازت مل جائے گی تو یہ نہیں جائیں گے، تو پوچھا جائے گا آپ کیوں نہیں جا رہے؟ کہیں گے مجھ سے محبت کرنے والے جب تک نہ جائیں اس وقت تک میں کیسے جا سکتا ہوں؟ جبریل امین نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت پیدا کی تھی تو اسی وقت اس کو فرما دیا تھا کہ صدیق کے محبت کرنے والے جو ہیں ان کے لیے جو ہے وہ تم جنت رکھی گئی ہے، وہ سارے جنت میں آئیں گے۔ ناظرین کرام، ان کی عظمت کی گواہیاں جو ہے وہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ قرآن حکیم نے دی، اور پھر غزوہ تبوک کو کون بھول سکتا ہے، جہاں اقبال یہ کہتا ہے کہ پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ پھر آپ دیکھیں کہ بدر میں دیکھیں، احد میں دیکھیں، خندق میں دیکھیں، خیبر میں دیکھیں، حنین میں دیکھیں، فتح مکہ میں دیکھیں، محاصرہ طائف میں دیکھیں، صلح حدیبیہ میں دیکھیں، جہاں جہاں آپ دیکھیں گے وہاں آپ کو سیدنا صدیق اکبر صف اول میں نظر آتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ جب حملے ہونے شروع ہوئے تھے
تو سیدنا صدیق اکبر نے ان کا کیسے مقابلہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسیلمہ کذاب کو جو جہنم رسید کیا، اور اس وقت جو دیگر جو تھے مدعیان، وہ جو جھوٹے مدعیان نبوت تھے، ان سب کا قلع کما کیا۔ اور آج بھی 1974 میں پاکستان کے آئین میں جو مسلمہ پنجاب اور جو جھوٹے مدعیان نبوت تھے ان کے مقابلے میں یہ جو ہمارے آئین میں ایک ترمیم کی گئی تھی، اس کا ثواب بھی قیامت تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو جاتا رہے گا۔ اور میں آج سوچ رہا تھا کہ جو لوگ اس امت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی ختم نبوت کے لیے کوئی کلمہ زبان سے نکالتے ہیں یا کوئی عمل کرتے ہیں، ان سب کا ثواب بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے۔ اور اس وقت اسلام پہ اتنا نازک موقع تھا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد اتنے فتنوں نے سر اٹھا دیا۔ آپ جانتے ہیں منکرین زکوٰۃ بھی آ گئے، لوگ جو تھے بعض جو نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے مرتد ہونے شروع ہو گئے، اور جو دیگر مملکتیں تھیں انہوں نے اسلام کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ تو لوگ کہتے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر نے یہ کیا کہ اسامہ بن زید جیسا نا تجربہ کار جو ہے ایک نوجوان، اس کو جو ہے فوج کی سربراہی دے کے اور بھیج دیا گیا ہے۔ لیکن پھر تاریخ نے دیکھا، یہ اصل بات تھی اس وقت ان کو بھیجنے کی، کہ بعد میں جو جنگی ماہرین ہیں انہوں نے لکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت اور دانائی جو تھی یہ کام آ گئی، کہ لوگوں نے کہا کہ ابھی ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے اور اس کے بعد ایک ینگ آدمی کو انہوں نے بھیج دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کمزور نہیں ہوئے، ان کی طاقت اور قوت ابھی تک ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا تھا کہ سب سے بہادر صحابہ میں جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے فرمایا، علی جس طرح اللہ کو میں سب سے زیادہ محبوب اور عزیز ہوں، اسی طرح مجھے صدیق اکبر سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کا وہ قول مبارک، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، انسان کی عظمت اور رفت یہ ہے کہ اس کے دشمن بھی اس کی تعریف کریں۔ ہندوستان میں آسٹیرٹی ڈرائیو شروع ہوئی تھی۔ آسٹیرٹی ڈرائیو کا مطلب یہ ہے سادگی کی تحریک، کہ جی سادہ کپڑے پہنیں، کھدر کے کپڑے پہنیں، یہاں کی اپنی جو ہے لوکل چیزوں کا استعمال کریں اور یہاں کی سادہ چیزیں استعمال کریں۔ جس زمانے میں گاندھی نے چرخہ چلانا بھی شروع کر دیا تھا، وہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ لیکن جب آسٹیرٹی ڈرائیو ہو رہی تھی تو جو گاندھی تھا، مہاتما گاندھی، اس نے اپنے نوجوانوں سے خطاب کیا، اور خطاب میں جب وہ کھڑا ہوا تو اس نے کیا کہا؟ اسے کہا، I am not going to mention the name of Rama and Krishna. Perhaps they were not historical personalities. میں تمہارے سامنے راما اور کرشنا کی مثال پیش نہیں کر رہا سادگی کے معاملے میں، شاید یہ تو کوئی افسانوی کردار تھے، شاید یہ تاریخی شخصیات تھی بھی کہ نہیں تھی۔ اگلی بات بڑی کمال کہی، اس نے کہا، But I am compelled to mention the name of Abu Bakr and Umar. Though they were master of vast empires, but they lived a life of pauper. اگرچہ ابو بکر اور عمر بڑی سلطنتوں کے حکمران تھے، لیکن انہوں نے زندگی جو تھی ایک فقیر کی گزاری تھی، ایک عام آدمی کی۔ سیدنا صدیق اکبر نے کیا فرمایا کہ میری جو تنخواہ ہے وہ ایک مزدور جو عام ہے اس کی تنخواہ کے برابر کر دو۔ جب مسلمانوں کے حکمران، یہ ہے ریاست مدینہ، آج لوگ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور زندگی فرعون کی گزارتے ہیں۔ ریاست مدینہ وہ ہے جس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ گھر کا مال جو ہے وہ اپنی ریاست کے غریبوں کو تقسیم کر دیں، جہاں صدیق اکبر اپنی تنخواہ جو ہے ایک مزدور کے برابر کر دیں، جہاں فاروق اعظم جو ہے ان کو شہد کی ایک چمچ استعمال کرنی ہو تو پہلے وہ ساری اسمبلی کا اجلاس بلا کے اجازت لیں کہ میں یہ شہد استعمال کر سکتا ہوں، اور گوشت استعمال نہیں کیا کہ میرے ملک کے غریبوں کو جو ہے وہ ابھی تک گوشت نہیں مل رہا۔ یہ ہے ریاست مدینہ، کبھی اس پہ بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اور ایک واقعہ عرض کر کے میں پھر اپنے جو ہے اسکالر ان کی طرف آ جاؤں گا، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صاحب آئے، انہوں نے آپ کے ایک بڑی قیمتی انگوٹھی جو تھی، ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی انگوٹھی اور اس میں نگ جو تھا بڑا زبردست تھا، وہ لا کے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر بلایا، کہا اس پہ اللہ لکھوا کے لے آؤ۔ یہ گئے اور جا کے سنار سے کہا کہ اس پہ انگوٹھی پہ اللہ کندہ کر دو اور ساتھ لکھنا محمد، اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ انگوٹھی دے کے آپ چلے آئے۔ 2-4 دن کے بعد وہ انگوٹھی واپس آئی، آپ نے وہ لپیٹی ہوئی تھی کسی چیز میں، آپ نے لا کے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو آپ نے کہا، صدیق یہ کیا کیا آپ نے؟ میں نے کہا تھا اللہ کا نام لکھوانا۔ کہا یا رسول اللہ
میری محبت اور دینی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اللہ کا نام لکھوں، اللہ کے محبوب کا کلمے میں 7 نام ہے تو میں نام نہ لکھوں، تو اس لیے میں نے اس سے کہا تھا سنار سے آپ کا نام بھی کندہ کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لیکن اچھا تو یہ پھر صدیق کے ساتھ لکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ تو صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اس کا پتہ نہیں تھی، دیر میں جبریل امین حاضر ہو گئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت صدیق اکبر نے یہ کہا نا کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں کیسے رسول اللہ کا نام نہ لکھوں، تو اللہ نے اس وقت مجھے حکم دیا تھا کہ جا کے صدیق اکبر کا نام بھی ساتھ لکھ دو۔ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر کی شان اور کس طرح کے وہ حکمران تھے، ان کی کتنی کرامات ہیں۔ دیکھیں نا وہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے بڑی ایمان افروز بات لکھی ہے مکاشفۃ القلوب میں کہ سیدنا صدیق اکبر نے کیا یا رسول اللہ یہ جو کافر آئے ہوئے ہیں غار ثور پہ، اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیتے تو یہ ہمیں تو پکڑ لیں، بڑا خطرہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ نیچے دیکھتے اور ہمیں دیکھ لیتے تو ہم اس طرف سے نکل جاتے۔ تو کہتے ہیں جو ہی اشارہ فرمایا تو غار ثور میں ایک راستہ دیکھا آگے کہ ایک دریا ہے اور اس کے پاس کشتی کھڑی ہے، تو آپ نے فرمایا ہم ادھر سے نکل جاتے۔ پھر جب آپ کو بہت پیاس لگی تو غار ثور میں کہا یا رسول اللہ پیاس سے دم نکل رہا ہے، آپ نے فرمایا اس پتھر کے نیچے پیالہ رکھو، رکھا تو پیالے میں سے ایسا پانی نکلا جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ فنا فر رسول کا جو درجہ کہتے ہیں اس کی جو معراج ہے وہ دیکھنا ہو تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے